جی بالکل، چیف پیٹرن تعمیر و وطن ویلفیئر ایسوسی ایشن سلطان محمود تاجوانی نے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے قومی اسمبلی کی سیٹ NA 247 ساؤتھ کراچی کے لیے کاغذات جمع کروا دیے۔ مزید میڈیا ٹاک کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے بتایا میں نے NA 247 سے کاغذات جمع کرائے اور جیسے سینٹر سے بھی کاغذات جمع کرائے۔ MQM 9 کی 9 سیٹوں پر الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے بھرپور طریقے سے، اور ہمارا یہ ماننا ہے اور صحیح ماننا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ساری 9 کی 9 سیٹیں وہ سیٹیں جو چھینی گئی تھیں شہر والوں سے 2013 میں۔ یہ سیٹیں ہمارے پاس تھیں اور ہم اسے دوبارہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اب جو ایک نیا ولولہ، نیا جوش ہے اس پارٹی میں، ابھی جو ہم نے 3 جنرل کے اجلاس کیے ہیں اور اس میں جو ٹرن آؤٹ ہے اور پھر لوگوں کا جو ریسپانس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد سے اللہ نے چاہا تو ہم یہ 9 کی 9 سیٹیں جیتیں گے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پارٹی پیپلز پارٹی اور PTI یہ مل کر بھی اس شہر کو وہ اس کا حق نہیں دے سکے۔ PTI کے پاس 4 سال رہے، نہیں انہوں نے کچھ کیا۔ پیپلز پارٹی کے پاس 15 سالوں سے یہاں پر حکمرانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے مسائل یہاں پر بڑے ہیں۔ لوگوں کے مسائل اگر کوئی حل کر سکتا ہے اور کم کر سکتا ہے تو وہ MQM ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگوں کی مدد سے یہ سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے۔ نہیں، مجھے ہم نے اس والی بات پر توجہ اس لیے نہیں دی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہمارا تجربہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی لاسٹ منٹ تک بھی ساری تیاری ہونی چاہیے۔ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم نے اس والی بات پہ توجہ دینی ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اور کورٹ کے فیصلے کیا آ رہے ہیں۔ عجیب مذاق بن گیا یہاں پر، آپ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی جو ہے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے تو اس والی بات پہ بالکل توجہ نہیں دینی ہے کہ بھائی الیکشن، ہم نے سوچنا بھی نہیں کہ یہ نہیں ہو رہے، لیکن یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور اب اس کی تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو جیتیں گے انشاءاللہ۔ کوئی علامتی دھرنا نہیں بھائی، ریئل دھرنا ہے سارا۔ ہماری بات نہیں مانے، جب تک نہیں مانیں گے ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ نہیں، ان 40 سالوں میں غلط یا صحیح، کم یا زیادہ، اس شہر کو اگر کسی نے بنایا ہے اور کسی نے چلایا ہے تو وہ تو MQM ہے۔ اور ہم پہلے بھی جب تھے اور سارا سلسلہ، تو میرا دور جو گزرا ہے اس دور کے علاوہ کوئی دور اور بتا دیں آپ یہاں پر اس شہر میں 40 سالوں میں۔ جماعت اسلامی کے بھی میئر رہے، لیکن 3 مہینے میں ہمارے کام انہوں نے ان کو بلا دیا تھا، اور اب تو پتہ نہیں وہ جو آئے ہیں وہ پتہ نہیں ان کی حضرتی رہ جائے۔ تو ہم یہ نعرہ نہیں دے رہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کام کیسے کرنا ہے۔ ہم نے اس شہر کو بنا کر دکھایا جب یہ بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فاروق ستار نے بھی کہا کہ میری تحریک، میری جماعت MQM پوری 9 سیٹیں نکالے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں 3 جگہ سے اگر نامینیشن فارم میں نے جمع کیے ہیں تو میری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں کہاں سے الیکشن لڑوں، کہاں سے الیکشن نہ لڑوں۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ میری تحریک اور میری جماعت MQM 9 جگہ سے الیکشن لڑ رہی ہے، اور ہم 9 جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہمیں 9 کی 9 سیٹیں انشاءاللہ تعالی نکالنی ہے اس مرتبہ انشاءاللہ۔ اور یہ 9 سیٹیں اس لیے ہم نکالیں گے، اور یہ 9 سیٹیں MQM کو اس لیے کراچی کے ووٹر اس لیے دیں گے کہ انہیں بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ انہیں جس بات کا انتظار تھا کہ MQM کے سارے دھڑے آپس میں یکجا ہوں، ہم سب MQM میں واپس آئیں، اور پھر وہ جا کے اسی طرح MQM کے جلسوں کو بھی کامیاب بنائیں اور MQM کے امیدواروں کو بھی کامیاب کریں۔ اصل میں یہ ہم نے اپنے ووٹ بینک کی خواہش اور جو وقت کی ضرورت تھی اس کی وقت کی پکار پر لبیک کہہ کے یہ انضمام کیا، اور ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے۔ تو پہلی بات، ہم 9 سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں۔ میرا مسئلہ نہیں کہ میں 1 پہ لڑ رہا ہوں یا 2 پہ لڑ رہا ہوں، تو اصل میں 9 سیٹیں نکالنی ہیں، اور ان 9 سیٹوں کی خوبی بھی یہ ہوگی انشاءاللہ کہ دیکھیں، ایک جماعت نے تو ویسے ہی کنی ماری، ہم نے بلدیات میں بائیکاٹ کیا تو ایسا لگا کہ ہم نے ان کی دم پہ پیر رکھ دیا، وہ بلبلا اٹھے اور کہنے لگے MK میدان سے چلی گئی۔ اگر ہم اس وقت بائیکاٹ کر رہے تھے تو آج تم نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ اب آؤ فیصلہ ہو جائے گا کہ تم نے جو ووٹ بلدیہ میں لیے تھے جماعت اسلامی نے، آئے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے، ضلع وسطی میں، ضلع شرقی میں، ضلع جنوبی میں اور ضلع کرنگی میں جو تم نے وہاں UCs جیتی ہیں، آ جاؤ۔ قومی اسمبلی کے الیکشن میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ 12% ووٹ پڑا تھا اور
पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने उस वोट को खींच तान के 15% और कहीं 18% किया। असल तो 82%, 85% वोटर कराची का निकला ही नहीं। अब वो 82 और 85% वोटर में से हम मोबिलाइजेशन करके बताएंगे कि वो ये चाहते थे कि एमकेएम एक हो। अब आ जाओ, जब एमकेएम एक हो गई है और तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी तो फिर अब आओ मुकाबला करो। तुम्हारी यूसी की जो कामयाबियां हैं वो हमारी 9 सीटों की कामयाबियों के आगे धरी की धरी रह जाएगी और पोल खुल जाएगा कि इस शहर में मेयर किसका होना चाहिए। दोनों लड़े, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी। असल कंटेंडर इस शहर के वारिस जो इस शहर में अरसे से सियासत कर रहे हैं, जो एक मुनज़्ज़म, एक मुतहर्रिक, एक फ़ाल अवाम की खिदमत हमेशा हर दौर में की एमकेएम ने। अब अगर हम आ गए हैं तो तुम्हारी टांगे कब कब आ गई, तुम मैदान छोड़ के भाग रहे हो। आओ ना, अब मुकाबला करो ना हमारा, तुम्हारी यूसी की कामयाबी की पोल खुल जाएगी। तो ये है असल बात। तो हमें 9 सीटें जीतनी है इंशाअल्लाह ताला, और हम ये जमात इस्लामी की और पीटीआई और सबकी, और जहाँ पीपल्स पार्टी भी जीती, पोलें खुल जाएगी कि इस शहर में। और ये फिर वो एमकेएम नहीं है जिससे लोग नाराज थे या मायूस थे। ये एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमकेएम है, एक रीब्रांडेड एमकेएम है, एक रीफॉर्म्ड एमकेएम है। जो हमारे यहाँ भी अगर खराबियाँ थी, खामियाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हम माजी में बहुत पीछे छोड़कर अब बहुत आगे आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्शन में जो एक रीब्रांडेड रिफॉर्म्ड एमकेएम है, लोग उसको वोट देंगे, पतंग को वोट देंगे इंशाल्लाह। देखिए, अवाम ने हम लोगों से, मुझे एमकेएम ओआरसी में मैं था, पीएसपी में मुस्तफ़ा कमाल भाई थे, खालिद मकबूल भाई सरबराह हमारे, एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह कन्वीनियर, तो उन्हीं के साथ तो हमें अवाम कह रही थी कि आप मिले। भाई मैंने अभी अगस्त में इलेक्शन लड़ा था ना NA 245 का, तो मेरे कैंप पर आकर लोगों ने कहा, मुईद अनवर के कैंप पर आकर लोगों ने कहा, और सैयद हफीजुद्दीन के कैंप पर आकर लोगों ने कहा कि आप जब तक एक नहीं होंगे हम आप में से किसी को वोट नहीं डालेंगे, हम आपसे नाराज़ हैं, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं रखा, और हम आपसे मायूस हैं। जब आप एक होंगे तो हम आपके लिए निकले, लोगों ने आगे कहा था। तो जिनसे कहा था वो सब एक हो गए। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि हमने लोगों की ज़रूरत को भी पूरा किया, उनकी ख्वाहिश को भी, और जायज़ ख्वाहिश थी। और मैं तो 2 साल से लोगों की इसी ख्वाहिश को अपने साथियों के साथ बात करता था और कहता था कि यार हमें आपस में यकजा होना होगा, हमें आपस में मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक होना होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे, कराची में वोटर्स टर्नआउट भी कम होगा, लोग नाराज़ भी होंगे, और बहुत से लोग हमारी मायूसी और नाराज़ होकर हमसे किसी और को वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि हम पीटीआई को डाल देंगे, टीएलपी को डाल देंगे, आपको नहीं डालेंगे, ये कह कर जाते थे हमारे कैंपों पर। तो मेरे ख्याल में हमने वक्त की ज़रूरत को भी समझा, और फिर कराची में किसी भी किस्म की तकसीम और इंतशार को ख़त्म करना, कराची की मजबूती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना। अगर कराची मजबूत व मुस्तहकम है, पाकिस्तान मजबूत व मुस्तहकम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये ना होता तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को बड़ा चैलेंज था, और फिर तालिबानाइजेशन वापस जो है वो उसका इफरीत आ गया, इंतहा पसंदी वापस आ गई, दहशतगर्दी वापस आ गई। तो क्या हम इंतज़ार करें कि कराची में भी जो है वो दहशतगर्दी सर उठाए, 2-4 वाक़यात हो जाए, फिर हम होश में आए? हमें तो इन सारी चीज़ों के सामने शीशा पिलाई दीवार बनना है, अवाम की एक बहुत बड़ी तहरीक कायम करनी। देखिए, पॉपुलर वोट एमकेएम के आने से पहले भी जमात इस्लामी JUP जीतती थी इलेक्शन, लेकिन पॉपुलर वोट कराची का नहीं था उनके पास। पॉपुलर वोट अगर किसी को मिला कराची में तो वो एमकेएम को मिला, और अब एमकेएम उसी पॉपुलर वोट के लिए इंशाअल्लाह ताला जब बड़े जलसे होंगे तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, अब एमकेएम दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। अवाम भी अब एमकेएम की माजी की गलतियों को भुलाकर, माफ़ करके एमकेएम को भी एक मौका देने के लिए तैयार है। एमकेएम अब गलतियां तो मान रही है कि गलतियां। अच्छा, भाई मैं तो मानता हूँ, मैंने तो कभी नहीं कहा। मुताबिक एमकेएम वो जो लाखों की तादाद में वोटर निकलते अब सिर्फ ये मत चलाना टीवी पे कि गलती मान ली, लेकिन मैंने कहा कि अवाम भी एमकेएम की गलतियों को भुलाकर, माफ़ करके एमकेएम को मौका देंगे, क्योंकि वो एमकेएम से चाहते यही थे कि एमकेएम मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो, मुतहर्रिक हो, और अवाम के बुनियादी मसाइल पर बात करे, अवाम से दोबारा अपना
رابطہ قائم کرے, لوگوں کے دلوں میں گھر کرے. لوگوں کے دلوں میں آپ جگہ کر لیں گے تو لوگ ووٹ بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ. ایک بڑا حلقہ ہے جو بائیکاٹ کی طرف کھڑا ہے, لازمی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے, تو آپ اس حلقے کو بالکل اس کو نوٹس میں نہیں لے رہے ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ جو بائیکاٹ کا اعلان بڑے حلقے آپ جو کہہ رہے ہو رہا ہے وہ 2018 میں بھی ہوا تھا, لیکن 2018 کا ووٹرز ٹرن آؤٹ دیکھ لیں. 2018 کے بعد مزید جو لوگوں نے بائیکاٹ کیا یا ہم سے ناراض ہوئے وہ ہماری تقسیم کی وجہ سے ہوئے. تو جو ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس تقسیم کو, انتشار کو ختم کریں, وہ ہم کر رہے ہیں. اور کم از کم 2018 میں جتنا ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا اتنا ووٹرز ٹرن آؤٹ تک ہم ہر الیکشن کو لے جائیں گے, بلکہ اس سے زیادہ ووٹ پڑے گا. نہیں, میں بلدیاتی انتخابات کو پیمانہ بنا رہا ہوں, اور وہ جو ہوا میں اڑ رہے ہیں چاہے جماعت اسلامی چاہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی, ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی 12% 15% کے ووٹ پر تم مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ شہر کا مینڈیٹ تمہارے پاس ہے تو آئیں. میں تو چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ 9 سیٹوں پر الیکشن ہمارے سامنے لڑیں اور ثابت کریں کہ جو یو سی میں ان کو ووٹ پڑا وہ صحیح پڑا, اور وہ اصل مینڈیٹ کراچی کا ان کے پاس ہے. یہ 9 سیٹیں فیصلہ کر دیں کہ کس کے پاس ہے. میں تو اتنی بڑی بات کر رہا ہوں یار. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک موقع کراچی کے عوام کے پاس آیا ہے. کراچی کے عوام, کراچی کے ووٹر اس موقع کو اویل کریں گے. وہ ایم کیو ایم کو اس لیے چانس دیں گے کہ ایم کیو ایم آج بھی بات کر رہی ہے مردم شماری کی جو 1 مارچ سے شروع ہو رہی ہے. اور میں کراچی کے عوام سے خاص طور پر حیدرآباد کے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اس مردم شماری پر بھی چوکس رہنا ہے, ہمیں الرٹ رہنا ہے اور نظر رکھنی ہے اور اپنے آپ کو گنوانا ہے, کیونکہ ہماری آبادی آدھی سے بھی زیادہ کم کر دی گئی تھی 2017 کے مردم شماری میں. تو مردم شماری میں بھی ہمیں بھرپور اپنے آپ کو گنوانا ہے, اور ہر خانہ گنا جائے گا, ہر فرد گنا جائے گا. وہ جو 5000 اپارٹمنٹ سے ایک بلڈنگ میں یا ایک اپارٹمنٹس کے ٹاورز بہت سارے ہیں, تو وہاں گنا ایک ٹاور جاتا ہے, ایک بلڈنگ, ایک خانہ, ایک گھر. وہ ایک گھر نہیں ہے, 5000 گھر ہیں. تو یہ ہم صحیح کروائیں گے. پھر ڈی فیکٹو جو ہے مردم شماری ہونی چاہیے, ٹی چیرو نہیں ہونی چاہیے. اس کی تفصیل میں کسی وقت بات